انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کئی دہائیوں سے ہمارے پختونخوا کے لوگ، ہمارے پاکستانی امن کے لیے ہم ترس رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ بھی آج جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کیا، ہمارے دوسرے بھائیوں نے بات کی، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے ہم اس کو دیکھ لیں۔ جناب، تو ہم جو بنیادی ایشوز ہے کہ امن اس ملک میں قائم کیوں نہیں ہو رہا ہے، کیوں یہاں پر یہ مسئلے دن بدن ہمارے بگڑتے جا رہے ہیں، اس کی کچھ بنیادی وجوہات ہیں۔ جو حقائق ہے ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کر رہے ہیں۔ آخر ایک ملک میں جہاں پر لوگ اس امید پہ ووٹ دیتے ہیں کہ وہاں پر ہم ووٹ دے رہے ہیں ایک پولیٹیکل پارٹیز کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور اس کی بنیاد پہ جا کے وہاں پہ حکومت بنے گی، وہاں پر فارن پالیسی بنے گی، وہاں پر اس ملک کے بنیادی مسائل ڈسکس ہوں گے، وہاں پر ہی اس ملک کے لیے اور اپنی عوام کے لیے جو ہیں اقدامات اٹھاتے جائیں گے۔ لیکن آج ہم کیا یہ بھول رہے ہیں کہ جو 8 فروری میں اس ملک کے ساتھ ہوا، اس ملک کے عوام کے ساتھ ہوا، میں پچھلے اس داستان میں نہیں جاتا کہ تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہوا، پوری دنیا جانتی ہے۔ لیکن اگر آج ہم ان پالیسیوں کو دیکھیں، عمران خان اگر آج جیل میں ہے تو صرف اسی پالیسیوں کے خلاف وہ ڈٹ کے کھڑا ہے کہ خدا کے لیے آئے دیکھ لے، حقائق کو تسلیم کر لے، اس پولیٹیکل انجینئرنگ کو چھوڑ دے۔ یہاں پر آ کے ڈی جی ایس پی آر صاحب جس طرح پریس کانفرنس کرتے ہیں، اتنے اگریسو موڈ میں، جس طرح یہ پختونخوا میں کوئی پختون نہیں، کوئی عوام نہیں، جیسے کوئی دہشت گرد رہ رہے ہیں۔ تو پھر اگر وہاں پر انصاف نہ ہو، امن کے لیے بنیادی چیز انصاف ہے، برابری ہے، اگر وہاں پر آپ ان چیزوں کو آپ مسخ کریں گے، حقائق کو آپ تسلیم ہی نہیں کریں گے، تو پھر کس طرح امن قائم ہوگا؟ آج ہم یہ فاٹا میں دیکھ لے، ایکس فاٹا میں دیکھ لے، یا اس پورے پختونخوا میں دیکھ لے، جو ہمارے مقتدر ادارے ہیں، انہی پالیسیوں کی وجہ سے اس عوام اور ان میں جو دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، آخر اس کو ہم کس نیچ تک لے کے جا رہے ہیں؟ انجام کیا ہوگا اس کا؟ اینڈ کیا ہوگی اس کی؟ کہ آپ بزور بندوق، بزور ڈنڈا جو ہے آپ یہاں پر نظام کو چلا رہے ہیں، کیا اس طرح چل سکے گا؟ وہاں پر آ کے جو ہمارا الیکشن ہو رہا تھا چیف منسٹر صاحب کا، آپ اسی پہ لگے رہے تھے، وہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے تھے کہ ہم ان لوگوں کو توڑ دیں، یہ گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیں۔ کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ آزمائیوں کو بار بار نہیں آزماتے؟ آپ لوگوں نے تو آزمایا ہے، عمران خان کو آزمایا ہے، تحریک انصاف کو آزمایا ہے۔ 96 میں جب بنیاد رکھی تحریک انصاف کی، عمران خان اسی وقت سے ڈٹ کے کھڑا ہے، بار بار وہ مذاکرات کی بات کر رہا ہے، اس وقت سے لے کے آج تک اپنے موقف پہ 1 انچ پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ کس وجہ سے؟ پتہ ہے ان کو کہ اس ملک کے معاملات، اس ملک کے مسائل کہاں سے حل ہوں گے۔ 96 میں جب پارٹی کی بنیاد رکھی، 97 میں صرف تھوڑا سا اس پہ وہ نظر ڈال دوں، 96 میں الیکشن ہوتا ہے، کوئی سیٹ تحریک انصاف نہیں جیتتی، لیکن عمران خان ہار نہیں مانتا۔ 2002 میں الیکشن ہوتے ہیں، 1 سیٹ جیتتا ہے میاں والی سے خود ہی اپنا، پھر بھی جو ہے وہ ہار نہیں مانتا۔ 2008 میں بائیکاٹ کرتا ہے، 2013 میں پختونخوا کے پختونوں نے اس کو ووٹ دیا اور یہاں پر پہلی بار تحریک انصاف کی حکومت بنی۔ پھر اسی سے لے کے وہی کنٹینیوٹی جو ہے وہ جاری رہی ابھی تک۔ پختونخوا کے لوگ اور پورے پاکستان کے لوگ آج اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک کے حل، اس ملک کی نظام میں اگر عمران خان مائنس ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مائنس ہوگا اور یہ نظام اس طرح چلتا رہے گا، تو یہ ان کی بھول ہے، ان کی غلط فہمی میں، یہ اس طرح کبھی بھی نہیں چلا سکتے۔ تو ہماری یہی گزارش ہے ان لوگوں سے کہ خدا کے لیے حقائق کو تسلیم کر لے، آ کے بیٹھ لے، اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کرے۔ آج ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے اگر ہم سارے یہاں پر بیٹھے ہیں اور ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس ملک کے انہی فیصلوں میں جو فارن پالیسی ہے یا جو دوسری ہماری پالیسیز ہیں، اس میں ہماری پولیٹیشین کا کتنا کردار ہے، کتنی اہمیت ہے ہماری
اس ملک کی سیاست میں، اس ملک کے معاملات میں؟ کیا یہ صرف پاکستان ہی ہمارے ہمسائے یہاں پر رہتے؟ یہ 250-300 ممالک جو دنیا میں ہیں اس کے کوئی ہمسائے نہیں ہیں؟ وہ اس طرح جی رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، اس طرح وہ ٹریٹ کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو، اس طرح جو ہیں وہ اس ملک کے نظام کو اس طرح چلا رہے ہیں جس طرح ہم چلا رہے ہیں؟ یا یہ اس طرح چلتا رہے گا؟ میرا نہیں خیال کہ یہ نظام اس طرح آگے چلتا رہے۔ ان لوگوں کو درخواست ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں، بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے اپنی پالیسیوں پہ سوچ لیں۔ اس ملک کے اگر نظام کو چلانا ہے تو اس ملک میں حقیقی جمہوریت کو آپ پنپنے دیں۔ آپ کسی بھی ووٹ کو، چاہے وہ کوئی کسی کو بھی دے، آپ اس کو چوری نہ کریں، آپ اس کو بزور بندوق یا بزور ڈنڈا جو ہے آپ اس کو تبدیل نہ کریں۔ لوگ ووٹ عمران خان کو دیتے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف بنتا ہے اس ملک میں۔ یہ ہماری اس ملک کی حقیقی جمہوریت کا یہ حال ہے آج۔ تو یہ کس طرح ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ نظام چلے گا؟ تو جناب اسپیکر صاحب، میں اپنی بات کو ختم کروں گا، باقی بھی ہمارے بھائی بات کریں گے۔ میں صرف حبیب جالب کی اسی ایک شعر پہ کہ تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسون، چارگر میں تمہیں کس طرح سے کہوں، تم نہیں چارگر کوئی مانے اگر، میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا ایسے دستور کو، ایسے صبح بے نور کو، میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا۔ انجینئر اجمل خان۔